محرم 24 ہجری کے آغاز میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھے۔ انہوں نے بھی حضرت ابو موسیٰ کو بصرہ کے منصب امارت پر برقرار رکھا، لیکن 29 ہجری میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو ان کی معزولی کا باعث بنا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس سال کردوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ نے مسجد میں ان کے خلاف خطبہ دیا، جس میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیادہ پا چلنے کے فضائل بیان کیے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جن لوگوں کے پاس گھوڑے موجود ہوں وہ بھی ضرور پیادہ پا چلیں، لیکن ان کے بعض مخالفین نے ان کے وعظ کو غلط رنگ دے دیا اور کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ امیر بھی پیادہ پا چلتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے دن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر دارالامارات سے برآمد ہوئے تو ان لوگوں نے ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ آپ لوگوں کو تو پیادہ پا چلنے کی تلقین کرتے ہیں اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے اور مدینہ پہنچ کر امیر المومنین سے ان کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان ذو النورین نے ان کو معزول کر کے ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن عامر کو بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ 34 ہجری میں اہل کوفہ نے حضرت عثمان ذو النورین سے درخواست کی کہ حضرت سعید بن العاص کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے۔ امیر المومنین نے ان کی بات مان لی اور حضرت سعید کو امارت سے ہٹا کر حضرت ابو موسیٰ کو کوفہ کا امیر بنا دیا۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی کے قصاص اور اصلاح کا علم بلند کر کے بصرہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ حضرت علی ان کے مقابلے کے لیے مقام ذیقار میں آئے اور وہاں سے حضرت حسن کو حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ کوفہ بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو اپنی حمایت پر آمادہ کریں۔ ادھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو ہر قیمت پر خانہ جنگی سے بچانا چاہتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ جامع مسجد میں ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنہ کی خبر دی تھی وہ نمودار ہو گیا ہے، اس لیے اپنی تلواریں نیام میں کر لو، نیزوں کی سنانیں نکال دو، کمانوں کی تانتیں توڑ دو اور گھروں کے تنگ تر گوشوں میں لگ کر بیٹھے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنہ و فساد کے زمانے میں سونے والا بیٹھنے والے سے اور بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کی تقریر کو پسند نہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہماری مسجد چھوڑ دیں اور جہاں چاہے تشریف لے جائیں۔ وہ نہایت خاموشی کے ساتھ منبر سے اتر آئے اور شام کے کسی غیر معروف گاؤں میں جا کر عزلت گزین ہو گئے۔ جنگ جمل میں انہوں نے مطلق کوئی حصہ نہ لیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امیر معاویہ کے درمیان صفین کی معرکہ آرائیوں کا آغاز ہوا۔ تب بھی حضرت ابو موسیٰ نے اپنے گوشۂ خلوت کو نہ چھوڑا، تاں کہ انہیں ایک قاصد بھیج کر حکم کا فرض انجام دینے کے لیے بلایا گیا۔ اس کی تقریب یہ ہوئی کہ 10 صفر 37 ہجری کو صفین کے معرکے میں شامی فوج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا پلہ بھاری دیکھا تو انہوں نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے تیروں پر قرآن اٹھا لیا، ھذا حکم بیننا و بینکم، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ قرآن حکیم کو سامنے دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے لشکریوں نے اپنے ہاتھ روک لیے
اور امیر المومنین کو مجبور کیا کہ جنگ بند کر کے حضرت معاویہ سے تحکیم کا معاہدہ کر لیں۔ چنانچہ امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص اور حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ حکم مقرر ہوئے۔ یہ دونوں حکم ایک مقررہ تاریخ پر اکٹھے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان طے شدہ معاہدے کی اس شک کے مطابق گفتگو کا آغاز کیا۔ دونوں حکم جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں اس پر عمل کریں اور جو کچھ کتاب اللہ میں نہ پائیں اس کے بارے میں سنت عادلہ جامعہ غیر مفرقہ پر عمل کریں۔ ان دونوں بزرگوں کے درمیان گوشہ خلوت میں کیا گفتگو ہوئی اس کو خدائے علیم و خبیر ہی جانتا ہے۔ بہر صورت دونوں بزرگ دوسرے دن مجمع عام میں آئے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ میں اور میرے یہ دوست یعنی عمرو بن العاص اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ ہم علی اور معاویہ دونوں کو الگ کر دیں اور لوگ باہمی صلح اور مشورہ سے اپنی پسند کا امیر منتخب کر لیں، لہٰذا میں علی اور معاویہ کو معزول کرتا ہوں۔ اب لوگ اس معاملے کو خود اپنے ہاتھ میں لیں اور جسے اہل سمجھیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمرو بن العاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، صاحب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی طرح میں بھی معزول کرتا ہوں، لیکن معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں کیونکہ وہ عثمان بن عفان کے ولی اور ان کے خون کے دعوے دار اور خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمرو بن العاص کی تقریر سے سخت اختلاف کیا اور فرمایا، جو باتیں تم نے کہی ہیں ان پر ہمارا اتفاق نہیں ہوا تھا، بلکہ جو کچھ میں نے کہا ہم دونوں اسی پر متفق ہوئے تھے۔ بعض مورخین نے ان سے یہ الفاظ منسوب کیے ہیں، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے دھوکہ دیا اور عہد کی خلاف ورزی کی۔ حضرت علی کے بعض حامی صحابہ نے حضرت ابو موسیٰ کے موقف کو کمزوری سے تعبیر کیا۔ انہوں نے آزردہ ہو کر کہا، اب میں کیا کروں؟ اس شخص نے مجھ سے ایک بات پر اتفاق کیا اور پھر اس سے دامن چھڑا لیا۔ اس واقعہ سے حضرت ابو موسیٰ کی طبیعت سخت مضطرب ہو گئی اور وہ دل شکستگی کے عالم میں مکہ معظمہ چلے گئے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ جب تک حیات رہے ملکی معاملات سے یکسر کنارہ کش رہے۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفظاء میں لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ذی الحجہ 44 ہجری میں کچھ عرصہ علیل رہ کر وفات پائی۔ آپ کی عمر اس وقت 61 برس کی تھی۔ بعض دوسرے اہل سیر نے سال وفات 46 ہجری اور 52 ہجری بھی بیان کیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرا جنازہ جلد جلد لے چلنا، جنازہ کے ساتھ انگیٹھی نہ لے جانا، میری میت اور لاحد کے درمیان مٹی روکنے والی کوئی چیز نہ رکھنا، قبر پر کوئی عمارت نہ بنانا، اور میں نوحہ و بقا کرنے والی، کپڑے پھاڑنے والی اور سر کے بال نوچنے والی عورتوں سے بری ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ نے اپنے پیچھے 4 لڑکے چھوڑے، موسیٰ، ابو بردہ، ابراہیم اور ابو بکر۔ حضرت ابو موسیٰ نحیف الجثہ اور پست قد تھے، لیکن شجاعت اور بے خوفی میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مبنی ہماری یہ تینوں ویڈیوز امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔